اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. This planet Earth is not real home of humans. یہ ایک بک کا نام ہے جو پروفیسر ایلیکس نے لکھی ہے غالباً 2-3 سال پہلے. تو اس میں اس کتاب میں پروفیسر صاحب نے بہت سائنسی بنیادوں پہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی، یہ انسان کی اصلی گھر نہیں ہے، اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے. اور اس میں انہوں نے آلموسٹ کم بیش 53 فیکٹرز، سالڈ فیکٹرز بیان کیے ہیں جن کی بیس پہ انہوں نے یہ پروو کیا ہے. اور ابھی تک ان جو سالڈ انہوں نے آرگومنٹس دیے ہیں کسی بھی سائنسدان کی طرف سے کوئی اس پہ نگیشن نہیں آئی، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکا کیونکہ اتنے ویلڈ پوائنٹ ہیں سارے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کسی اور جگہ سے آیا ہے اور وہ جگہ بھی ایسی تھی جو بہت آرام دہ تھی، بہت پرسکون تھی، اس کو ساری آسائشیں وہاں اویلیبل تھیں. اس لیے یہ جہاں زمین پہ آ کے بھی کوشش کرتا ہے کہ گھر سے اچھا ہو، لباس اچھے سے اچھا ہو، کھانا سے اچھے سے اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو وہ وہاں سے بالکل وہی انہوں نے اس میں وہ آلموسٹ ذکر کیا جیسے قرآن حکیم فرقان مجید نے سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو آدم علیہ السلام کو وہاں سہولتیں تھیں وہ بیان کی تھی کہ آدم دیکھو یہ آپ کو یہاں سرکاری پروٹوکول حاصل ہے، کھانے کا فکر نہیں، فوڈ کا فکر نہیں ہے، دھوپ چھاؤں کا فکر نہیں ہے، موسموں کے تغیرات کا فکر نہیں ہے، دھوپ نہ آپ کو جلاتی ہے، نہ سائے کی ٹھنڈک آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، نہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا. تو وہی ماحول انہوں نے آلموسٹ کیا ہے کہ کہیں ایسی جگہ سے آیا ہے یہ، پھر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے اس کو یہاں پھینک دیا گیا. انہوں نے جو ڈارون کی مشہور زمانہ تھیوری ہے، ایولیوشن، تھیوری آف ایولیوشن، اس کی بھی بالکل مکمل تردید کی ہے بڑی سائنسی بنیادوں پہ کہ یہ نہیں ہے کہ انسان خدا نہ خواستہ جانور سے یا بندر سے بنا. اگر بندر سے بنا تو آج کل کے جو بندر ہیں یہ انسان کیوں نہیں بن رہے. اور پھر انہوں نے 53 تو ہم کور نہیں کر سکتے، انہوں نے جو فیکٹرز بیان کیے ہیں البتہ تھوڑے چاند پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ آپ دھوپ میں نکلیں، سورج اگر پوری آب و تاب سے اگر چمک رہا ہے تو آپ کو چھتری استعمال کرتے ہیں، امبریلا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ کم از کم ہاتھ کا شیڈ ایسے سورج کی طرف کر لیتے ہیں تو سورج کی چھاؤں سے بچنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپنے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے دیکھیں تو سینکڑوں، ہزاروں، درجنوں پرندے محب پرواز ہوتے ہیں اس وقت، اور سورج کی تمازت گرمی ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتی. تو وہ اپنے نیچرل ماحول میں بالکل اڈاپٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ انسان ہے کہ اس کو بیچارے کو یہ موسمی تغیرات دیکھ لیں کہ انسان گرمیوں میں کیسی اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا، چھاؤں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سردیوں میں اس کو ایکسٹرا ہیٹ چاہیے. باقی مخلوقات دیکھ لیں اینیملز میں اور دوسروں میں کہ وہ اپنے اے سی میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسی کوئی بغیر کسی ایکسٹرا لباس کے، ایکسٹرا کسی کمبل رضائی کے اور ہیٹر کے اور اے سی کے. اور فوڈ کا دیکھ لیں کہ باقی ساری مخلوقات ڈائریکٹ فوڈ حاصل کرتی ہیں اور اس کو ڈائجسٹ کرتی ہیں. انسان اپنی فوڈ کو حاصل کر کے ڈائریکٹ وہ کچی چیز نہیں کھا سکتا جب تک اس کو اچھی طرح سے پکا نہ لے. ایون کہ اگر ہاف کوکڈ یا را کوکڈ چیز کھا لے گا تو اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اکثر اوقات. تو اچھے طریقے سے بھی پکی ہونی چاہیے، اس کو یہ ایڈجسٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے اس زمین پہ، جتنے یہ ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہیں سب کی ریڑھ کی ہڈی زمین کی اسی گریویٹیشنل فورس کے پیرالل ہے سوائے انسان کے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی اس زمین اور اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اس سے 90 اینگل پہ ہے. اور یہ اپنے آپ کو، اور کمر کی جو تکلیف ہے اور بیک بون کی جو تکلیف ہے اور موڑوں کی جو تکلیف ہے جس کو سرویکل پرابلم بھی کہتے ہیں، وہ صرف انسان کو ہے. آج کل تو لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ
شاید ہر دوسرا تیسرا بندہ ہی اس بیک بون کے مسائل کا اور یہ اس کا شکار ہے. یہ مطلب کہ ان چیزوں کے آپ غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے. ان کے جو دلائل ہیں، ان کے جو فیکٹرز ہیں، اس پہ غور کرنی پڑتی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید میں جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، ان کی تخلیق کا، پھر ان کو فرشتوں سے سجدہ کروانے کا، پھر ان کو زمین پہ بھیجے جانے کا، جنت میں ان سے خطا ہونے کا، معافی ملنے کا اور زمین پہ آنے کا، تو اس میں یہ بالکل کلیئر طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جو پروجیکٹ زمین کا ہے یہ اٹس فار سرٹن پیریڈ، اسپیسیفک ٹائم فریم میں یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس میں جتنی عرصہ یہ انسان اور اس کی اولاد آدم اور اس کی بنی آدم یہاں رہیں گے اور باقی مخلوقات رہیں گی، ان سب کے لیے یہاں بندوبست کر دیا گیا ہے. تو آپ لوگوں کو یو ول ہیو ٹو کم بیک، یا واپس آنا، یہ آپ کا آخری گھر زمین نہیں ہے. تو یہ بڑی صراحت سے اس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں آیا ہے. اور ویسے ہمارے جو صوفیانہ لٹریچر ہے، اسلامی تصوف، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں، کیونکہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں وہ دنیا کو اور زندگی کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک عام کامن آدمی کے برعکس. وہ ان کا باطن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، وہ باطن کی صفائی پہ زیادہ زور دیتے ہیں، وہ خدا کو اپنی ترجیحات میں نمبر 1 رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کی طاقت تسلیم نہیں کرتے، کسی کو فاعل حقیقی نہیں جانتے. ان کی اپروچ بالکل ہوتی. تو ان کو اگر ہم دیکھیں، کوئی مثلاً مولانا روم کا تو سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ بشنوا زان حکایت می کنند وز جدائی ہے شکایت می کنند، ہر کسے کے دور ماند از اصل خیش باز جو روزگار وصل خیش. کہ بانسری کے حوالے سے کہتے ہیں، بانسری سے مراد انہوں نے روح لی ہے کہ بانسری کہتی ہے کہ وہ جو بانسری کی جو سر ہیں وہ کہتے ہیں سنیں، غور سے سنو کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بانسوں کے جنگل سے کاٹ کے کیوں لائے ہو. وہ اس کو اپنے وطن کو یاد کر رہی ہے، اور جو اپنے وطن اپنے اصل سے جدا ہوتا ہے وہ اپنے اصل کو یاد کرتا ہے، وہاں پھر واپس جانا چاہتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ دنیا کے دندوں میں پھنس گیا ہوں، اب پلیز ویٹ فار سم ٹائم مور. تو بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے، وہ ان کا بھی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا نور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور. آگے جو وطن ہے وہ قریب آ رہا ہے تو وہ اس سے سرشار ہو رہے ہیں اس کو یاد کر کے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیت ہے اس میں کہ بن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا ہو، گھر تھی ملیا دیس نکاڑا اسی لکھیا جھولی پایا ہو. کہ عرش کے سائے میں ہم بڑے مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی، ہمیں زمین پہ پھینک دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا گھر سے. تو جلا وطن، اس جلا وطنی کو ہم نے قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا. رہزن دنیا نہ کر جھیڑا ساڈا اگے ہی دل گھبرایا ہو. کیا ہے دنیا تمہارے ساتھ رہزنی نہ کر، ہم تو پہلے گھبرائے ہوئے ہیں، پردیسی ہو گئے ہیں، وطن سے دور ہیں، ہمارے سے کیا تم مطلب کہ ہم سے کیا لینا دینا تیرا. اسی پردیسی ساڈا وطن دریڈا ساڈے دم دم غم سوایا ہو. ہم پردیسی ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، ہم غم سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری جان چھوڑ. تو شاہ حسین کیا کہتے ہیں، اٹھ شاہ حسین نہ دیکھ لے اسی بدلی بیٹھے بھیس، ساڈی جند نوانی کوک دی اسی رڑ گئے وچ پردیس. پردیس میں ہم بالکل مطلب کہ پریشان ہو گئے ہیں، خدا رڑ گئے ہیں، لیرو لیر ہو گئے ہیں. سانو سپ سمیں دا ڈنگ دا سانو پل پل چڑھدا زہر، ساڈے اندر بیلے خوف دے ساڈے جنگل بن گئے شہر. شاہ حسینہ دیکھ لے اسی بدلی بیٹھے بیس، ساڈی جند نمانی کوک دی اسی رل گئے وچ پردیس. صدق اللہ العظیم.